اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے باجماعت نماز سے کسی مقتدی کی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو نماز مکمل ہونے کے بعد یعنی کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کیسے پورا کیا جائے۔ بہت سارے احباب یہ غلطی کرتے ہیں، اگر 2 رکعتیں جماعت 4 رکعت کی جماعت ہے تو 2 رکعتیں اگر امام کے ساتھ پڑھ لی تو جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اگر 1 رکعت رہ گئی ہے تو وہ 1 رکعت کس طریقے سے ادا کرنی ہے، یا کہ اگر 3 رکعتیں جماعت کی چھوٹ گئی ہیں تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد 3 بقیہ رکعتیں جو چھوٹ گئی ہیں وہ کیسے ادا کرنی ہے۔ اور یہ کہ جو رکعتیں ہماری چھوٹ گئی ہیں، 3 رکعتیں اگر چھوٹی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آیا کہ وہ پہلی 3 رکعتیں ہم نے ادا کرنی ہے یا آخری 3 رکعتیں ادا کرنی ہے، ان میں قرات کا کیا حساب ہوگا، قرات کرنی ہے نہیں کرنی، کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس بارے میں تفصیل سے بات ہوگی، تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ ہم صحیح معنوں میں نماز باجماعت سے اگر چند رکعتیں رہ جاتی ہیں تو انہیں بعد میں صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی مقتدی کی فجر کی پہلی رکعت رہ جائے تو دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ نقشہ کے اوپر کے ہانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے اور دوسری رکعت کے بعد امام قضا کرے گا اور مقتدی بھی امام کی پیروی کرتے ہوئے قضا کرے گا۔ قاعدہ میں مقتدی صرف اتحیات پڑھ کر خاموش بیٹھا رہے، جب امام دوسرا سلام پھیرے تو مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور اب پہلی رکعت جو رہ گئی تھی وہ اکیلا پہلی رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے ثنا، پھر تعوذ تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت اس کے ساتھ ملائے گا اور اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو اس طریقے سے مکمل کرے گا۔ نماز جمعہ کی چھوٹی ہوئی پہلی رکعت کی ادائیگی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز جو ہوتی ہیں کسی بھی، چاہے وہ نوافل نماز ہو، سنت نماز ہو، اگر باجماعت کسی وجہ سے ادا کی جا رہی ہیں وہ، تو ان کی اگر پہلی رکعت چھوٹ جائے تو دوسری رکعت ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب پہلی رکعت جو امام سے ساتھ باجماعت چھوٹ گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدی اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آیا کہ اس کی جو 1 رکعت چھوٹ گئی تھی وہ ادا جو اس نے کرنی ہے وہ پہلی رکعت ہے یا دوسری۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 1 رکعت تو امام کے ساتھ ادا کر لی ہے، اب یہ ہم جو پڑھنے لگے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو دوسری رکعت ہم پڑھ کے نماز مکمل کرنے لگے ہیں، حقیقت میں یہ دوسری رکعت ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ دوسری رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی تھی، ہماری پہلی رکعت چھوٹی تھی اور اب ہم نے پہلی رکعت ادا کرنی ہے۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت ادا کریں گے، اور جس طریقے سے پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھی جاتی ہے، اسی طرح قرات کے حساب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ، تسمیہ، اور اس کے ساتھ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی اور سورت ملائیں گے اور اپنی نماز کی چھوٹی ہوئی پہلی رکعت کو اس طریقے سے مکمل کریں گے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ، یا اس کے علاوہ کوئی بھی 4 رکعتوں کی نماز ہو تو اس کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ نقشہ میں اوپر والے سرخ خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے، نیچے والے خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب مقتدی نے امام کے پیچھے دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ لی ہے، اور امام کے ساتھ مقتدی جب آخری قعدہ میں بیٹھے گا تو مقتدی صرف اتحیات ہی پڑھے گا، درود شریف اور دعا نہ پڑھے گا بلکہ خاموش بیٹھا رہے گا۔ جب امام دوسرا سلام پھیرے تو مقتدی سلام نہیں پھیرے گا، اس لیے کہ اس کی 1 رکعت بقایا ہے، اور وہ جو 1 رکعت بقایا ہے وہ اس کی پہلی رکعت ہے، وہ چوتھی رکعت نہیں ہے۔ مقتدی سلام نہ پھیرے گا بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اور اب پہلی رکعت جس طرح پڑھی جاتی ہے کہ پہلے ثنا، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت ملائے گا، اور اس کے بعد وہ رکوع اور سجود کرنے کے بعد قضا اخیر کرے گا، اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے گا۔
نماز ظہر، عصر اور عشاء کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ نقشہ میں اوپر والے سرخ خانہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے۔ نیچے والے خانہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی تیسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب اس نے امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت ترتیب سے ادا کر لی۔ اب مقتدی کی پہلی اور دوسری رکعت رہ گئی اور امام کے ساتھ تحیات پڑھ کر آخری رکعت میں خاموش بیٹھا رہے۔ جب امام دوسرا سلام پھیرے تو مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور اللہ اکبر کہتا ہوا جب کھڑا ہو جائے گا تو کھڑے ہو کر پہلی اور دوسری رکعت کو اس طرح مکمل کرے گا کہ پہلے ثنا، پھر تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملا کے رکوع کرے گا، 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ کھڑے ہونے کے بعد اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائے گا، اور پھر رکوع و سجود کر کے آخری قضا کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ ظہر، عصر اور عشاء کی چوتھی رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ نقشہ میں اوپر والے سرخ خانہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام 4 رکعت نماز پڑھا رہا ہے۔ نیچے والے خانہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی چوتھی رکعت میں مل رہا ہے۔ اب مقتدی نے امام کے پیچھے صرف چوتھی رکعت ادا کی۔ ترتیب کے لحاظ سے اب اس کی پہلی، دوسری اور تیسری رکعت رہ گئی ہے۔ چوتھی رکعت کی ادائیگی کے بعد امام کے ساتھ صرف التحیات پڑھ کر خاموش بیٹھا رہے۔ جب امام دوسرا سلام پھیرے تو مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور باقی رکعتیں اس طرح ادا کرے گا کہ پہلی رکعت میں پہلے ثنا، پھر تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کی دوسری ملا کر رکوع اور سجود کرے گا اور قاعدہ صرف التحیات پڑھے گا۔ اس کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لینے والی ہے کہ اب امام کے ساتھ مقتدی نے 1 رکعت پڑھی تھی۔ اب اس نے وہ جو 1 رکعت پڑھی تھی وہ آخری رکعت تھی، چوتھی رکعت تھی۔ اب پہلی، دوسری اور تیسری رکعت کی ادائیگی جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اب جو پہلی رکعت میں جو اس نے قرات کی، رکوع کیا، سجدے کیے، تو یہ پہلی رکعت میں کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا۔ تو چوتھی رکعت میں یہ ملا تھا۔ تو اب اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ ترتیب جو اس طرح ہوگی کہ قرات کے لحاظ سے وہ اس کی پہلی رکعت ہے، قرات کے لحاظ سے وہ اس کی پہلی رکعت ہے، مگر قضا کے لحاظ سے وہ اس نے 1 پڑھ لی ہے تو یہ دوسری ہے، تو دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے، تو قضا کے لحاظ سے یہ دوسری رکعت ہوگی۔ تو اس دوسری رکعت میں وہ بیٹھے گا، بیٹھ کر التشہد پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک پڑھ کے اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ اب اس کی 2 رکعتیں پوری ہو گئیں، ایک امام کے ساتھ اور ایک علیحدہ۔ اب دوسری رکعت جو مکمل کر لی ہے، پھر اس کے بعد جب اٹھے گا تو وہ حقیقتاً دوسری رکعت ہے، مگر کل ملا کے یہ تیسری رکعت ہے۔ تو اس دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور 1 رکعت، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری صورت ملائے گا، اور صورت ملانے کے بعد کوئی رکوع کرے گا، اس کے بعد 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا سیدھا۔ اس کے بعد اب یہ اس کی تیسری رکعت ہے، تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھتے، تو سورہ فاتحہ کی ادائیگی کے بعد وہ رکوع میں چلا جائے گا، 2 سجدے کرے گا، تشہد میں بیٹھے گا، قضا کرے گا، تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھے گا، اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کہہ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کر کے اس کی 4 رکعتیں پوری ہو جائیں گی۔ نماز مغرب کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ اوپر کے خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام 3 رکعت پڑھا رہا ہے، نیچے والے خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے۔ اب مقتدی نے امام کے پیچھے دوسری اور تیسری تو پڑھ لی، باقی اس کی پہلی رکعت رہ گئی ہے۔ آخری رکعت میں جب امام التحیات پڑھ کر درود شریف اور رب اجعلنی پڑھ کر سلام پھیرے گا، مقتدی کیا کرے گا؟ مقتدی صرف التحیات پڑھ کر خاموش ہو جائے گا
اور اس کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی سلام نہیں پھیرے گا بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، اور وہ کھڑا ہو کر اسے اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے اس میں ثنا، پھر تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر کوئی دوسری صورت ملائے گا، اس کے ساتھ رکوع اور سجود کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر اپنی آخری رکعت کو مکمل کرے گا۔ نماز مغرب کی تیسری رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ اوپر کے سرخانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام 3 رکعت نماز پڑھا رہا ہے، نیچے والے خانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مقتدی تیسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب مقتدی کی تیسری رکعت تو امام کے پیچھے ادا ہو گئی، اب اس کی پہلی اور دوسری رکعت باقی رہ گئی۔ تحیات پڑھ کر مقتدی خاموش بیٹھا رہے گا آخری رکعت میں۔ جب امام دوسرا سلام پھیرے تو مقتدی سلام نہ پھیرے بلکہ اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے، اور اب پہلی رکعت کھڑا ہو کر وہ اس طرح پڑھے گا کہ پہلے ثنا، تعوذ اور تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد اس کے ساتھ کوئی دوسری صورت ملائے گا اور رکوع اور سجود کر کے بیٹھ جائے گا، اور بیٹھ کر صرف التحیات پڑھے گا۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ قرات کے لحاظ سے وہ اس کی قرات کے لحاظ سے، بات کو غور سے سنیے گا، غور سے سمجھیے گا کہ قرات کے لحاظ سے وہ اس کی پہلی رکعت ہے، جبکہ قضا کے لحاظ سے وہ اس کی دوسری رکعت ہے۔ تو دوسری رکعت میں بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھ کر تشہد پڑھے گا، اور تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ پھر کھڑا ہو کر دوسری رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے اس میں سورہ فاتحہ، پھر سورت پڑھ کر رکوع اور سجود کرے گا، اور التحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے گا۔ اس طرح مقتدی کو 3 التحیات پڑھنی پڑیں گی، ایک امام کے ساتھ اور 2 اکیلے میں۔ نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی دوسری رکعت میں ملنے کا طریقہ۔ اوپر والے سرخانے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام عید کی 2 رکعتیں پڑھا رہا ہے، نیچے کے خانے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مقتدی دوسری رکعت میں مل رہا ہے۔ اب ترتیب کے لحاظ سے مقتدی کی پہلی رکعت رہ گئی ہے، اب اپنی پہلی رکعت اس طرح ادا کرے گا کہ پہلے ثنا پڑھے گا، اس کے بعد 3 تکبیریں کہے گا۔ 3 تکبیریں کہنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلی تکبیر ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دے گا، دوسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، اور تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا مگر اب کی بار چھوڑے گا نہیں، ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد دوسری صورت ملا کر رکوع کرے گا، اس کے بعد سجود کرے گا، اسی طرح تشہد، درود شریف اور دعا پڑھ کے اپنی دوسری رکعت کو مکمل کر لے گا۔ جی تو سامعین، آپ نے سنا کہ نماز با جماعت سے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت کے بارے میں الگ الگ آپ کو تفصیل سے بتا دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آپ کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔